ہمارے ایک دوست نے بتایا, دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی, الحمدللہ وہ برائیاں نہیں ہیں, بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, پنجاب میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے قابل آدمی ہیں, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے, بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے, تیری انکم کتنی ہے, سیلری کتنی ہے, گھر کا رینٹ کتنا ہے, تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو, یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے, مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے, تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے, رہ کتنے گئے 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں, بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا, جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا, کتابیں لے آؤ, یونیفارم, ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے, اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں, یہ تو لازمی ہو گئے نا, اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو, کتابیں بھی انہی سے خریدو, یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے, آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے, یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو, کتنے وہ گئے, رہ کتنے گئے پیچھے 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی, ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے, کیا کرے گا وہ کیسے مینیج کرے گا. تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے, گورنمنٹ کی ہے بعد میں, پہلے کس کی ہے. بولو نا یار, آپ بولتے کیوں نہیں ہو. دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے, میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں, قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا, جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے, یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں, کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے, بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں, تو کیسے گزارا کر رہا ہے. یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گنہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, کمال در کمال, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا, کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا, تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا. لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں, صحیح ہے, شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی, آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. دیتے نہیں ہے پہلی بات. اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے, او بھائی آپ دیکھو ماشاء اللہ یہ کھلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں,
تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے دو. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی خوب, جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے, ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ, اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے, اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا, بلوچستان اور کے پی کے, یہاں زیادہ مضبوط ہے. یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے؟ دودھ پتی پیو مزہ نہ ہے, پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, میں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے؟ بولو, اسلام نام. اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے.